گزارش یہ ہے کہ ترتیب میں بیٹھیں، ٹیکا نہ لگائیں، ٹیکا نہ لگائیں، ٹیکا نہ لگائیں، اپنی ترتیب میں بیٹھے، صف والی ترتیب ہی میں بیٹھیں تاکہ آنے والوں کو برابر جگہ ملے، درمیان میں بھی جگہ خالی ہے، آنے والے کو برابر جگہ ملے، بالترتیب بیٹھ جائیں، صف بناتے ہوئے بیٹھیں تاکہ آپ کو مجلس میں خلل نہ ہو، کیونکہ یہ مجلس ویسی مبارک مجلس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس مجلس کے اندر کسی کاڑی سے کھیلا تو بھی اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کتنا سنجیدہ مجلس ہے، دیکھیے کتنی سنجیدگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اس میں سلام کلام بھی نہیں ہو سکتا، کسی نے سلام کیا تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے ادھر کی کاڑی ادھر کی، ادھر کی کاڑی ادھر کی تو بھی اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ فمن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے لغو کام کیا اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ آپ حاضر ہوئے، سنے، نماز پڑھے، لیکن ثواب کے اعتبار سے آپ کو کچھ نہ ملا تو اس سے بڑی بدبختی کوئی اور نہیں ہوگی۔ مجلس کو پہچانیے کہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھلانگنے سے منع کیا کرتے تھے، جلدی آنے کے لیے بزور کہا کرتے تھے، اور صحابہ رسول اللہ کا یہ اہتمام اس حد تک ہوتا تھا کہ وہ صبح سویرے فجر کے بعد سے تیاری کرنے لگتے تھے اور پہلی گھڑی میں آنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے کہ میں یہی کہتا ہوں بھائیوں کہ جمعہ کے لیے تیاری کے ساتھ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ آ جائیں، ورنہ آپ کا رجسٹر میں نام نہیں ہوگا۔ فقہ کی حیثیت سے شاید آپ کی جمعہ مل جاتی ہے، لیکن فرشتے جو رجسٹر کرتے ہیں اس رجسٹر میں آپ کے جمعے کے ادا کرنے والوں کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہو کے نوٹ کرتے ہیں وہ اپنا دفتر بند کرتے ہیں اور آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں امام کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے۔ پھر کوئی آتا ہے تو اس کا نام رجسٹری میں نہیں ہوتا، رجسٹری میں نہیں ہوتا۔ کون چاہے گا کہ اپنا نام رجسٹری میں نہ کروائے؟ راشن کارڈ میں تو ہوگا لیکن جمعہ کی محفل میں تمہارا نام نہ آئے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل الحدیث محلہ ہے اور اہل الحدیث مسجد ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا تو سنا کہ کیا پورے اطراف و اکناف کے جتنے علاقے اور مسجدیں اور جتنے گھر ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فضل سے کیا ہے اہل الحدیث گھرانوں کے لوگ ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، ایسے محلے ہمارے چنئی میں دیکھنے میں تو نہیں آتے، لیکن جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا کہ 2-3 صف دیکھ کے دل بیٹھ گیا کہ اہل الحدیثوں کی یہ حالت ہو تو پھر ہم کہاں جا کے دوسروں کو بولیں گے؟ جب باڑ ہی فصل کھانے لگے، کھیتی کو بچاوے کے لیے باڑ باندھی جاتی ہے کہ تاکہ جانور وغیرہ آ کے کھیتی کو نہ چر جائیں، اور وہ باڑ ہی کھیتی کو کھانے لگے تو پھر کھیتی کو بچائے گا کون؟ یہی حالت ہم اہل الحدیثوں کی ہو چکی ہے۔ اہل الحدیث ہی کتاب و سنت پہ عمل پیرا نہ ہو، وہ خود جمعہ کی اہمیت نہ ہو، ممبر سے چڑھنے سے پہلے پوری مسجد بھر جانی چاہیے، لیکن وہاں پر 2 صف ہوں تو پھر کس کا ماتم کریں؟ ہم کن کن کے پاس جا کے بولیں؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث اور قرآن پہ چلتے ہیں، ان کی مسجدوں میں امام ممبر پہ چڑھتا ہے تو 2 صف، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑی افسوس کی بات میرے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، جمعہ کی جو اہمیت نہ کرتا وہ دیوانہ پاگل ہی کر سکتا ہے یا تو جاہل کر سکتا ہے۔ اتنی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اتنی عظمت بتلائی، فرمایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی دن وہ ہوگا جو قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی اگر آپ کے کام ہیں، آپ مصروف ہیں، پتہ نہیں جمعہ وہ دن ہو جہاں قیامت قائم ہونے کا دن ہو تو ہم سب پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جمعہ کا دن تک کہاں مصروف تھا، گھر میں، جاب میں، تجارت میں، کام میں، دل لگی میں، ہنسی مذاق میں، چائے خانوں میں؟ نہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان دے دی جائے تو دوڑو، بھاگو، نکلو۔ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جاؤ اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف،
اور حرام ہو جاتی ہے تم پر تجارت. وذروا البیع. ہم نے اپنے کاموں کو کیا ہے اذان پر ترجیح دی؟ پھر تو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہو رہی ہے. ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم پھر قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا کیا ہے نعرہ بلند کریں؟ تو اللہ کے لیے کیا ہے اپنے آپ کو تبدیلی لائیں. مجھے ایک جمعہ ملا، پتہ نہیں پھر کبھی آؤں گا یا نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ آج میں نہ کہوں گا تو کل اللہ کے دربار میں میں بھی دراصل گنہگاروں میں کھڑوں گا. میں جہاں دیکھا جو دیکھا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط طرز ہے. اہل الحدیث مساجد کے اندر خطبے کے وقت 2 صف، لا حول ولا قوت الا باللہ. خطبہ شروع ہونے سے پہلے پوری مسجد بھر جانی چاہیے، خطبے کے بعد تو تمہارا نام رجسٹر میں بھی نہیں لکھا جاتا. ہماری حالت عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے.